سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے ہم لوگ جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور جمعے کا دن تمام ایام کا سردار ہے، یعنی سردار مہینے کا آخری سردار دن ہے۔ نہ معلوم ہماری زندگیوں میں پھر یہ سردار مہینہ آئے نہ آئے، پھر یہ سردار دن آئے نہ آئے، اس لیے کہ جسم میں چلتی ہوئی سانسوں کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں۔ نہ جانے یہ سانسیں کس وقت رک جائیں اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، ہم میں سے ہر ایک کلمہ گو مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح یہ رمضان کا آخر جمعہ ہے، ہم میں سے بھی ہر شخص اپنی زندگی کے رمضان کا آخر جمعہ اسے سمجھے اور بھرپور طریقے سے کمر باندھ کر جتنا ہو سکے ان ایام کے اندر ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، آج کے دن کے حوالے سے چند باتیں ترتیب وار عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں لایا اور پھر اس رمضان کے مہینے میں ہم نے جو اللہ کی عبادت کی، روزے کی صورت میں ہو تب، تراویح کی صورت میں ہو تب، نفلی عبادات کی صورت میں ہو تب، صدقہ خیرات کی صورت میں ہو تب، جتنی بھی عبادات اس ماہ رمضان میں ہم نے کی ہیں، یہ محض اللہ کی توفیق سے کی ہیں۔ ان عبادات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، یہ اس اخیر جمعے کا سب سے پہلا تقاضا ہے ہم سے، سب سے پہلا تقاضا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے نا تو میں تمہارے لیے اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کی پھر پکڑ میری بڑی سخت ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، سب سے پہلی بات جو ہماری طرف متوجہ ہے اس اخیر جمعے کی، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس رمضان کے مہینے پر اور اس میں کی جانے والی اللہ تعالیٰ کی عبادات پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہ سب سے پہلا کام ہے۔ شکرانے کے نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یہ پہلا کام ہے ہمارا۔ اور دوسرا کام جو ہماری طرف متوجہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا آخر جمعہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا احتساب کرے،
احتساب تو سمجھتے ہیں نا، حساب و کتاب تو سبھی سمجھتے ہیں، سبھی الحمدللہ کاروبار سے منسلک ہیں۔ یہ اخیر جمعہ ہمیں اس بات کا احساس دلانے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں، کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس ماہ رمضان میں یا اس سے پہلے یہ جو پورا سال گزرا ہے اس میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ جو سمجھدار لوگ کہلاتے ہیں نا، وہ اپنے ہر ماہ کا حساب کرتے ہیں، اور اس ماہ میں جو پروفٹ ہوتا ہے اس پر تو نظر ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے، لیکن اس ماہ میں جو اسے نقصان ہوا ہے اس پر اس کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے کہ بھئی یہ نقصان ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، وجہ کیا ہے اس کی، اور پھر آئندہ کے لیے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ میرا نقصان نہ ہو۔ یہی بات ہے نا، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات تو نہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، ہم دوسروں کا حساب بڑی جلدی کر لیتے ہیں، 5 منٹ کے اندر اس کی پوری زندگی کا حساب کرتے ہیں، تو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، پوری زندگی یاد کرا دیتے ہیں اس کو۔ اپنے نفس کا احتساب کرنا یہ سب سے اولا ہے، دوسروں کو حساب ہمارے ذمہ نہیں ہے، وہ اپنا حساب خود کرے گا۔ رمضان کا آخر جمعہ ہمیں اس بات کا احساس دلانے آتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا حساب کرے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا پایا اور کیا کھویا، اور اپنی زندگی کا حساب کر کے، احتساب کر کے، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس پر ہماری نظر سب سے پہلی جائے۔ ہم جب اپنی زندگی کے پہلے تو احتساب کرتے نہیں، اور جب کرتے ہیں نا تو شیطان ہمیں کسی اور بات کی طرف لگاتا ہے۔ پتہ ہے کس بات کی طرف؟ وہ اس بات کی طرف لگا دیتا ہے، بابا تو نے تو رمضان کا پورا مہینہ مسجد میں گزارا ہے، تو نے تو ہر وقت عبادت کی ہے، تو نے تو اتنے قرآن پڑھے ہیں، تو نے تو روزے رکھے ہیں، رات کو تراویح پڑھی ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، یہ سب کچھ بھی کیا ہے، لیکن نگاہ ہم نے دوڑانی ہے اپنی کوتاہیوں پر۔ شیطان ہمیں وہ نہیں دکھاتا یہ کوتاہی تجھ سے ہو گئی، یہ کمی ہو گئی، یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہو گیا، یہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، اس کی طرف شیطان ہمیں جانے ہی نہیں دیتا۔ وہ ہمیں اپنی نیکیاں دکھا دیتا ہے، بس بے غم ہو جاتے ہیں، کنفرم جنتی بن جاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نگاہ اپنی کمی کوتاہیوں پر ہو کہ ہم نے کیا کمی کوتاہیاں کی ہیں، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم سے ہو گئے، اور کون سے کام ہم نے کرنے چاہیے تھے وہ ہم سے نہیں ہوئے۔ تو یہ احتساب نفس ہے۔ احتساب نفس کے کرنے کے بعد کمی کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے ہم نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ اعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن اے اللہ ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، ہم اپنے ان گناہوں کا اقرار بھی کرتے ہیں، ان گناہوں پر شرمندگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اے اللہ آئندہ ان گناہوں کا نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہیں۔ یہ کمی کوتاہیوں پر احساس ہے، اور آئندہ کے باقی کے جو چند ایام رہ گئے ہیں اس ماہ مبارک کے، اس اخیر جمعے کو، اخیر ساعات میں ہم اس بات کا عزم ارادہ کریں، یہ چند ایام جو رہ گئے ہیں اس میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ یہ احتساب نفس ہے، یہ احتساب نفس۔ جمعۃ الوداع ہمیں اس بات کا احساس دلانے آتا ہے، سب سے پہلے شکر ادا کیا جائے، دوسرے نمبر پر اپنی نفس کا، اپنی ذات کا، اپنی زندگی کا حساب کیا جائے،
اور پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں جمعۃ الوداع میں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم جمعۃ الوداع میں یہ سمجھتے ہیں بابا جمعۃ الوداع آ گیا، اب عبادات کو بھی الوداع۔ رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے نا، پورا رمضان ہم نے فرض نمازوں کا اہتمام کیا تھا، الوداع۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا تھا، رمضان کو بھی الوداع، اس کو بھی الوداع۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا تھا، رمضان کو بھی الوداع، قرآن کو بھی الوداع۔ رمضان کے مہینے میں تہجد، اوابین، اشراق کا اہتمام کیا تھا، چاش کا اہتمام کیا تھا، رمضان کو بھی الوداع، ان نوافل کو بھی الوداع۔ ہم نے رمضان کو یہ سمجھا ہوا ہے، رمضان کے اخیر جمعے کو ہم نے یہ سمجھا رکھا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تھا، اللہ کی نافرمانی سے بچایا تھا، جھوٹ سے بچایا تھا، رشوت سے بچایا تھا، غیبت سے بچایا تھا، بد نظری سے بچایا تھا، گانوں سے بچایا تھا، داڑھی کے منڈانے سے بچایا تھا، ان تمام کے تمام گناہوں سے بچایا۔ بابا رمضان کا مہینہ بڑا سخت گناہ ہوتا ہے، جیسے رمضان کے چاند رات آئی سب کے سب گناہوں کو مرحبا، سب کے سب گناہوں کو مرحبا۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ بڑی محرومی کی بات ہے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا ہم رمضان کا مہینہ بیکار میں گزار گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ مسلمانوں پر کس مقصد کے لیے لایا ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، اگر ہماری زندگی کی روٹین گزشتہ کئی اپنی زندگی کے سالوں سے یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو اپنے آپ کو اعمال کا پابند بھی بناتے ہیں، گناہوں سے بھی روکتے ہیں، اور رمضان کے جاتے ہی اعمال بھی چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں کو بھی سینے کے ساتھ لگا دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہمارے رمضان کے مہینے بیکار میں گئے ہیں۔ ہم نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں کہ ہے مقصد کیا ہے، اس روزے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزے کا مقصد یہ ہے کہ پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کیا مطلب؟ پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کو مشق کرواتے ہیں۔ مشق سمجھتے ہیں نا؟ ہماری فوجی کمانڈ یا ہمارے مجاہدین جب بھی کہیں جنگ لڑنے جاتے ہیں، جہاد لڑنے جاتے ہیں، اس سے پہلے جنگی مشقیں ہوتی ہیں۔ ان جنگی مشقوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیاری ہو رہی ہے تاکہ پوری طرح سے تیار ہو کر پھر جا کر جو ہے نہ لڑیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے اپنے محبوب بندوں کے لیے مشق کا مہینہ ہے۔ مشق کیا مشق کراتے ہیں اللہ رب العزت؟ اللہ رب العزت اس مہینے میں حلال چیزوں سے روکتے ہیں۔ کھانا حلال ہے نا، روک دیتے ہیں۔ پینا حلال ہے، روک دیتے ہیں۔ بیوی کے پاس جا کر خواہش کا پورا کرنا حلال ہے نا، روک دیتے ہیں۔ اور بندہ بھی رک جاتا ہے، رکتا ہے کہ نہیں رکتا؟ اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ ماہ رمضان میں میرے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ان حلال چیزوں سے روک رہا ہے نا، اس کی مشق ہو رہی ہے، پختہ ہو رہا ہے۔ غیر رمضان میں میری حرام چیزوں کو بھی یہ روک دے گا، اپنے آپ سے ہٹا دے گا، دور کر دے گا۔ یہ مقصد ہے روزے کا، یہ مقصد ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر یہ مقصد نہیں آیا، میری بات یاد رکھیے گا، رمضان کا مہینہ بیکار میں ہمارا گزر گیا، بیکار میں گزر گیا۔ تو یاد رکھیے گا، اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم رمضان کے مہینے کو بھی گزاریں اور رمضان کے بعد کی زندگی کو بھی گزاریں۔ یوں نہ ہو کہ رمضان میں تو ہم نے نیک اعمال کی پابندی کی،
روزے کی پابندی کی، نماز کی پابندی کی، جماعت کی پابندی کی، تکبیر اولا کا اہتمام کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اور جیسے ہی رمضان رخصت ہوا جماعت بھی رخصت ہو گئی، تکبیر اولا بھی رخصت ہو گئی، تہجد بھی گئی، قرآن بھی گیا، گناہ سارے کے سارے میرے سینے کے ساتھ لگ گئے، بیکار میں گزار دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، جمعۃ الوداع ہمیں اس بات کا احساس دلانے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، احتساب کریں، حساب کریں کہ رمضان کے مہینے ہم نے گزار دیے، زندگیوں میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے کہ نہیں آئی، یا ویسے ہی جیسے پہلے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی اب بھی جا رہے ہیں، تو پھر جیسے پہلے تھے ویسے اب ہیں، کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں۔ تو یہ مقصد یاد رکھیے گا، اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ بھائی ہم تو بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ جن اعمال کی پابندی ہم نے رمضان میں کی رمضان کے بعد بھی کریں، نہیں ہوتی۔ تو میری بات یاد رکھیے گا، رمضان میں جن اعمال پر ہم نے پابندی کی ہے نا، غیر رمضان میں ان اعمال کی پابندی اور ثابت قدمی اس وقت ہوگی جب ہم چند چیزوں کا اہتمام کریں گے۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اللہ سے اپنے اعمال پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگنی ہے۔ اے اللہ، تو نے رمضان میں مجھے تکبیر اولا کے اہتمام کرنے کی توفیق دی، اے اللہ غیر رمضان میں بھی توفیق دے۔ اے اللہ، تو نے رمضان میں تہجد، اشراق، چاشت، اوابین وغیرہ وغیرہ تمام کی توفیق دی، اے اللہ مجھے غیر رمضان میں بھی ان اعمال کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اس دعا کا اہتمام کرنا ہے کہ اے اللہ میرے دل کو ڈگمگا نہ دینا، اس رمضان کے مہینے کے بعد متزلزل نہ کر دینا، اللہ سے مانگنا ہے سب سے پہلے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے، ثابت قدم کر دے۔ ثابت قدمی کی سب سے پہلے اللہ سے ہم نے دعا مانگنی، ہم مانگتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے رمضان کے اعمال پر، باقی ایام کی زندگی پر مداومت اور ثابت قدمی کب ہوگی؟ جب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ بولیے، اللہ تعالی سے ثابت قدمی کی دعا مانگیں گے، اور دوسرے نمبر پر ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں بھی۔ جب ہم رمضان غیر رمضان دونوں میں قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑیں گے نا، تو یہ قرآن وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کی برکت سے انسان دیگر نیک اعمال بھی خود بخود کرتا چلا جاتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق کیسے جوڑنا ہے؟ قرآن کے ساتھ تعلق اولاً تو اس طرح جوڑنا ہے کہ اس کی تلاوت کرنی ہے، معمول بنائے رکھنا ہے۔ اگر رمضان میں ہمارا روزانہ کا معمول تھا کہ ہم 6-7 سپارے پڑھتے ہیں کم از کم، تو غیر رمضان میں کم از کم 2 تو پڑھے نا، یہ معمول رکھیں، چھوڑے نہیں۔ تلاوت کا معمول جاری رکھیں، دیگر اعمال پر بھی ثابت قدمی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن ہم سے ایک اور بات کا مطالبہ کرتا ہے۔ کیا؟ قرآن ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہو کہ ہم یہ قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں ہم۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ بولیے، اللہ کا کلام ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ کلام کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ بولیے، ہم انسانوں کے ساتھ نا۔ اللہ تعالیٰ کلام کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہم انسانوں کے ساتھ۔ کبھی سوچا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ اس کو چھوڑیے، نماز میں کون کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے؟
بندہ اپنے اللہ کے ساتھ، بندے کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اپنے اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا؟ نہ ہمیں یہ پتا کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ زندگی کے 50 60 70 سال ہو گئے، گزر گئے، نہ یہ پتا کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر یہی رمضان اور پھر یہی نماز جب ختم ہوتی ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ایک بہت لمبی فہرست ہوتی ہے، اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ پتہ ہی نہیں ہم اپنے اللہ سے باتیں کیا کی ہیں اور دعاؤں کی ایک لمبی فہرست لگائی ہوئی ہے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ الگ بات ہے کہ سمجھ کر پڑھو، بنا سمجھے پڑھو، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن قرآن نازل کیوں ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ وہ انسانیت کو ہدایت کب ملے گی؟ جب انسان کو پتہ تو ہو میرا رب مجھ سے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، اعمال پر ثابت قدمی کے لیے سب سے پہلے ہم نے اللہ سے توفیق مانگنی ہے، ثابت قدمی کی دعا مانگنی ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہے، سمجھنا۔ مسجد میں درس ہوتا ہے عشاء کے بعد اور ہم کپڑے جھاڑ کر اس طرح اٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں جیسے سارا قرآن ہمیں سمجھ میں آیا ہوا ہے۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، مولوی کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھ چکا ہے، اس نے 8 10 12 15 سال لگائے ہیں، یہی پڑھا ہے اس نے۔ وہ اتنی محنت کر کے آتا ہے تاکہ میرے نمازی اس قرآن کی دولت سے محروم نہ ہوں، انہیں بھی سمجھ میں آ جائے، ان کا بھی حق ہے، صرف مولوی کا کام نہیں ہے، یہ قرآن سب کے لیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی مساجد کے اندر درس قرآن کا معمول بنوائیں، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن چاہتا کیا ہے ہم سے؟ آج ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کوئی غیر مسلم آ کر کھڑا ہو جائے اور ہم مسلمانوں سے کہے بتاؤ بھائی تمہارا قرآن تم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کی فلایت کا مطلب کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، مارے شرم کے سر ہمارا نیچے ہو جائے گا۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ قرآن کا حق تقاضا ہم پر واجب ہے، تلاوت بھی کریں، قرآن کو سمجھیں بھی، وقت دیں قرآن کو۔ اور نوجوانوں سے تو میں کہوں گا کہ وہ اپنے دیگر کام بھی کریں اور وقت نکال کر قرآن مجید کو درسن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، درسن، روزانہ رکوع 2 رکوع پڑھیں، یاد کریں، رٹے لگائیں اسے، یہ ہم پر واجب ہے، اس قرآن کا حق ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، اعمال پر ثابت قدمی کب ہوگی؟ جب دعا اور قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا۔ سب سے آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں انسان جتنی بھی کوشش کرے نا اپنے آپ سے کمی کوتاہی دور کرنے کی، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو رہ جاتی ہے نا، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، فرشتہ تو ہے نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے پر اور مہربانی کی، چل بابا یہ کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، صدقہ فطر دے دے، یہ بھی معاف کر دوں گا۔ کیا کر؟ صدقہ فطر دے دے، رمضان کی کمی کوتاہیاں بھی معاف کر دوں گا۔ تو یہ صدقہ فطر کا وجوب اس لیے ہے کہ رمضان میں جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں نا، وہ کمی کوتاہیاں اللہ رب العزت اس صدقہ فطر سے دھو دیتے ہیں۔ تو ہر مسلمان عاقل بالغ چھوٹا بڑا وہ اس رمضان کے مہینے میں عید سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ صدقہ فطر واجب تو عید کے دن صبح صادق کے وقت ہوتا ہے، صبح صادق کے وقت جو شخص ہے اس پر صدقہ فطر ہے، اس سے پہلے جو فوت ہو گیا اس پر بھی نہیں ہے، اس کے بعد جو پیدا ہو گیا اس پر بھی نہیں ہے، جو صبح صادق کے وقت ہوگا اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر کو ادا کرنے کی مختلف اجناس ہیں، آپ نے دیکھی ہوں کہ وہ سامنے باہر بھی لگی ہیں، گندم کے حساب سے الگ ہے، کشمش کے حساب سے الگ ہے، جو کے حساب سے الگ ہے، کھجور کے حساب سے الگ ہے۔ کیوں ہے یہ سوال ہے، یہ کیوں ہے، ایک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سارے بندے ایک جیسے نہیں ہیں۔
سارے بندے، کسی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازے بہت زیادہ، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم. تو یہ جو عام طبقہ ہے نا، عام طبقہ، وہ تو صدقہ فطر گندم کے حساب سے ہی دے گا، لیکن ایک ریڑھی چلانے والا بھی صدقہ فطر گندم کے حساب سے دے، اور ایک دکاندار دن کو جو ہے نا ہزاروں روپے کا کاروبار کرنے والا جس کی دکان میں لاکھوں روپے کا سامان ہے، وہ بھی گندم کے حساب سے دے. یہ تو ٹھگانے والی باتیں ہو گئی، ٹھگانے والی. اس لیے کہ جب زندگی کے اندر ایسے مواقع آتے ہیں نا، تو پھر ہم چاہتے ہیں بھئی ہمیں پروٹوکول دیا جائے. ہم تو بڑے مال و دولت والے آدمی ہیں، ہم کیا ہیں، ہم وہاں پر پروٹوکول مانگتے ہیں، ہمیں لائن میں نہ کھڑا کیا جائے، خصوصی مہمانوں میں ہمیں بٹھایا جائے. بابا ہمارے پاس رتبہ ہے، مال و دولت ہے. جب صدقہ فطر کی بات آتی ہے نا، تو پھر کہتے ہیں یار میرے پاس تو ہے نہیں، گندم کے حساب سے. ٹھگانے والی بات نہ ہو، جتنا اللہ نے دیا ہے اس حساب سے صدقہ فطر کو ادا کریں، اور کوشش کریں کہ عید سے پہلے یہ صدقہ فطر غرباء مستحقین تک پہنچ جائے، تاکہ جو ہے نا وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. عید کی نماز انشاءاللہ آپ کی جامع مسجد رحمانیہ میں ٹھیک 7:30 بجے ادا کی جائے گی. 7:30 سے 1 منٹ پہلے ہو سکتا ہے، 1 منٹ بعد نہیں ہوگا. تو آپ حضرات 7 بجے سے پہلے ہی مسجد میں تشریف لے آئے، تاکہ عید سے متعلق جو مسائل ہیں، جو باتیں ہیں، وہ بھی سن سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب